اب جو انہوں نے چارٹر ڈیمانڈ دیا تھا، وہ چارٹر ڈیمانڈ کے بعد آپ لوگوں کا جواب آپ لوگوں نے جمع کروا دیا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے پاس. وہ انہوں نے تو عیاں کر دیا تھا کہ ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں کیا ہے. آپ نے جو جواب دیا ہے اس میں کیا نکات ہیں یا کیا جواب ہے رانا صاحب؟ دیکھیں اس میں کمیٹی کا کوئی ممبر تو اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا. وہ جو کمیٹی میں یہ طے ہوا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ نہیں کرے گا، ورنہ تو پھر کئی طرح کی کامنٹریاں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی. باقی جس حد تک وزیر اعظم نے، کیونکہ ہی از ہیڈ آف آل دیز تھنگس، انہوں نے جس حد تک کل بات کر دی ہے تو اس حد تک آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ہم بالکل ان کو صاف جواب، جس طرح سے یہ صاف انکار یا صاف جواب دے رہے ہیں، ہم ان کو اس طرح سے صاف جواب نہیں دے رہے تھے. ہم ان کو کوئی متبادل بتانے جا رہے تھے کہ چلیں جی اس طرح سے نہیں، اس طرح سے کر لیتے ہیں. اگر وہ کہتے کہ نہیں جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے تو ہمیں کنونس کر لیتے. اگر ہم جو کہہ رہے ہیں، جو کہ کسی زمانے میں یہ بھی ایسا ہی کہہ رہے تھے، اگر ہم ان کو کنونس کر لیتے تو شاید ہم ان کو ایگری کر لیتے. یا ان دونوں چیزوں میں کوئی درمیان میں، دیکھیں سمجھوتا تو اسی طرح سے ہوتا ہے نا، ایگریمنٹ اسی چیز کا نام ہے. اگر ساری بات ہم نے ان کی مانی تو پھر کس بات کا ایگریمنٹ ہے جی؟ یا اگر ہماری انہوں نے ماننی ہے، ایگریمنٹ تو نام ہے اس چیز کا کہ وہ کچھ وہ نیچے آئیں کچھ ہم اوپر جائیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی کنسنسس پوائنٹ آئے تو وہ آپ اس کے اوپر آپ بات کر سکتی ہیں. لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ ان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. بائیکاٹ جو ہے نا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کا کوت تو ہو گیا، لیکن اب جو آپ وزیر اعظم صاحب کی ایک آفر کی بات کر رہے ہیں جو ہاؤس کمیٹی ہے، اس کے اوپر بھی ان کے تحفظات ہیں. رانا صاحب آپ کو یاد ہے 2018 کے انتخابات کے بعد عمران خان صاحب نے پارلیمنٹری کمیٹی کی بات کی تھی. اب آپ لوگ کر رہے ہیں، اس ٹائم پہ بھی وہ ڈیلے ہوئی تھی. پی ٹی آئی کو معلوم ہے کہ اس بار بھی ڈیلے ہوگی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلینگ ٹیکٹک کے طور پر حکومت استعمال کر رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر پی ٹی آئی اس کو ایسے دیکھ رہی ہے تو یہ تو پھر نہیں ایکسیپٹ ہوگی نا. چلیے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. میں انہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ کیوں ڈیلے ہوا تھا. وہ پارلیمانی کمیشن جو ہے، دیکھیں آخر یعنی 350 لوگ بیٹھا ہے پارلیمنٹ میں. اگر آپ شامل کریں سینٹ کو تو 450 لوگ ہیں. چلے جو لوگ مرضی جو کہتے رہیں، لیکن بہرحال کیا 450 لوگوں میں سے 5-7 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو صحیح بات کو، صحیح چیزوں کو جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر کے جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل ایسے لوگ ہیں، بلکہ اس سے زیادہ اس تعداد سے 10 گنا لوگ وہاں پہ لوگوں کی بات تو کریں گے رانا صاحب، لیکن آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات فرمائی ہے. آپ نے فرمایا وجہ تھی. کیا وجہ تھی اس ٹائم پر جو پارلیمنٹری کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے ڈیلے میں؟ وہ کیا وجہ بنی تھی؟ وجہ یہ ایک وجہ، باقی دوسری وجوہات بھی ہیں، صرف یہ ایک وجہ نہیں ہے. اس کے سربراہ تھے اپنا پرویز خٹک صاحب، تو میں بھی اس کا ممبر تھا. تو میں نے جب بھی پرویز خٹک صاحب سے کہا کہ پرویز خٹک صاحب ایک اجلاس کے بعد ہم نے وہ ایشوز فریم کیے تھے تو آپ اجلاس تو بنائیں. تو وہ کہتے تھے بھائی خان اجازت نہیں دے رہا اجلاس بلانے کی. میں کوشش کر رہا ہوں، خان اجازت دے گا تو پھر اجلاس بلائیں گے تو مسئلہ تو یہ ہم پھر حل کر لیں گے، لیکن خان ابھی اجلاس بلانے کی اجازت نہیں دے رہا. چلیں یہ تو ایک وجہ آپ نے رانا صاحب، باقی کیا وجوہات تھی؟ اس وقت بھی کچھ لوگ جس طرح سے ہمیں اب یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی یہ نہیں آپ کر رہے، وہ نہیں آپ کر رہے، تو اس وقت بھی ایک صاحب جو اس وقت شاید وہ زیر عتاب ہیں، تو آپ فیض حمید کی بات کر رہے ہیں رانا صاحب؟ آپ فیض حمید کی بات پر وہ آپ نے نام لیا، میں نے تو کوئی نام نہیں لیا. اچھا ابھی خان صاحب نے، چلے آپ نام نہیں لینا چاہ رہے بٹ